اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائهم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادات الدعاء۔ پرفیشانی کے عنوان کے تحت آج اس دوسرے پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ روایات کی روشنی میں دعا کتنی اہم ہے، دعا کی کیا اہمیت ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی فرمان ہے کہ افضل ترین عبادت دعا ہے، کہ اس نورانی فرمان کی روشنی میں دعا افضل ترین عبادات ہے، بلکہ دعا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، تو عبادت کا مخ، عبادت کا مغز دعا ہے، عبادت کی روح دعا ہے۔ بنابراً اگر کوئی بھی عبادت اس میں روح دعا نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دعا انتہائی اہم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي الدُّعَاءِ فَتَحَ لَهُ بَابَ الرَّحْمَةِ، جب خداوند تبارک تعالیٰ کسی عبد کو دعا کا اذن دیتا ہے، اور ظاہر ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ اذن عام دے رکھا ہے، یہ دعوت دے رکھی ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ تو جب عبد دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ فتح لہ باب الرحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انہ لن یہلک مع الدعاء احد، دعا کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی کا نورانی فرمان ہے کہ یدخل الجنۃ رجلان کانا یعملان عملا واحدا، جنت میں دو لوگ ایک ساتھ، دو بہشتی بہشت میں داخل ہوں گے، اور یہ دو بہشتی ایسے ہوں گے کہ ان کا عمل ایک تھا، یعنی جتنا نمازی ایک شخص تھا اتنا نمازی دوسرا تھا، جتنا صائم اور روزہ دار یہ شخص تھا اتنا صائم اور روزہ دار دوسرا شخص تھا، جتنے حج اس نے کیے اتنے اس نے کیے، جتنے نوافل اس نے ادا کیے اتنے اس نے ادا کیے، جتنے صدقات جتنے خیرات اس نے کی، برابر عمل میں برابر تھے۔ لیکن فَيَرَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوْقَهُ، ایک دیکھے گا دوسرے کو کہ اس کا درجہ، اس کا مرتبہ مجھ سے بلندر ہے، اوپر ہے۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ بِمَا عَطَيْتَهُ، تو وہ پوچھے گا بار الہ، آپ نے اس میرے دوست کو، اس شخص کو مجھ سے بلندر مرتبہ کیوں دیا؟ وَكَانَ عَمَلُنَا وَاحِدًا، حالانکہ ہمارا عمل تو ایک جیسا تھا، ہم عمل میں برابر کے تھے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، خداوند تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سَأَلَنِي وَلَمْ تَسْأَلْنِي، اس نے مجھ سے مانگا لیکن تو نے نہیں مانگا۔ تو یہ مانگنے اور نہ مانگنے کا فرق یہ ہے کہ جو مانگتا ہے خدا کی بارگاہ سے، دنیا مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، دونوں مانگتا ہے، اس کا مرتبہ جو نہیں مانگتا اس سے بارگاہ ربوبی میں برتر ہے، بلندتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عاجز الناس من عجز عن الدعاء، عاجز ترین شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، جس کے پاس دعا کرنے کی جسے توفیق حاصل نہ ہو، عاجز ترین شخص ہے۔ اور آپ ہی سے منقول ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم ویدر ارزاقکم، یعنی آپ نے اپنے حساب سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رہنمائی تمہاری کروں ایک ایسے اسلحہ کی طرف
کہ جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہارے رزق میں کثرت لائے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اصحاب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو قال تدعون ربکم باللیل والنہار، آپ نے فرمایا دن رات اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو۔ فإن سلاح المؤمن الدعاء، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی چند ایک روایات جو دعا کی اہمیت کے، دعا کی ضرورت کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، ان میں ایک روایت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء ترس المؤمن، دعا مومن کی ڈھال ہے جو اسے دنیا کے مصائب سے، دنیا کے تیروں کی زد میں آنے سے بچاتی ہے۔ اور آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَتَى تُقْصِرُ قَرْءَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَكَ، جب تو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کسی کا تو دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے۔ لہذا دعا میں آپ کبھی دعا کرنے سے تھکے نہ، بارگاہ ربوبی کا دروازہ کثرت سے کھٹکھٹائیں، یقیناً وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ فی الارض الدعاء، دنیا پر خداوند تبارک تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اپنے بندوں کی طرف سے دعا مانگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ کان امیر المؤمنین علیہ السلام رجلا دعاء، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت زیادہ دعا کرنے والے انسان تھے۔ آپ نے اپنی وصیت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام لکھی، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اعلم ان الذی بیدہ خزائن ملکوت الدنیا والآخرہ، اے میرے لال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہستی جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ قد اذن لدعائک وتکفل لاجابتک، اس نے تجھے دعا کی اجازت بھی دی ہے اور دعا کی اجابت کی کفالت اور ذمہ داری بھی لی ہے۔ وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ، اور تجھے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس سے مانگ۔ تو فَمَتَى شِئْتَ، آگے چل کر فرماتے ہیں فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءِ أَبْوَابَ خَزَائِنِهِ، تو تیرے ہاتھ میں خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابی دے دی ہے۔ فَمَتَى شِئْتَ، جب تو چاہے تو اس کے خزانوں کے دروازے اپنی دعا کے ذریعے سے کھول سکتا ہے۔ دعا کے حوالے سے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بہت ہی نورانی فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء والبلاء ليتوافقان، دعا اور بلا آپس میں رفیق ہیں، ان کا آپس میں توافق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا اور بلا کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ بلا اس کائنات میں ہر انسان کے لیے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کائنات میں ہو اور اس کے لیے بلا نہ ہو، وہ مبتلا نہ ہو اس دنیا کے مصائب اور آلام میں۔ قیامت کے دن تک بلا اور دعا ساتھ ساتھ ہے، یعنی خداوند تبارک تعالیٰ نے قیامت تک اس کائنات میں اپنے بندوں کے لیے دو چیزیں ایک ساتھ رکھی ہیں، ایک بلا ہے اور ایک دعا ہے۔ بلا خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے، انسان کے ارتقاء اور کمال تک پہنچنے کے لیے رکھی ہے، کہ انسان کو مبتلا کر کے خدا تکامل کی طرف لے کے جاتا۔ اور جب بلا انسان سے اس تحمل نہ ہو رہی ہو، برداشت نہ ہو رہی ہو، تو خداوند تبارک تعالیٰ نے دعا ساتھ رکھی ہے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں
کہ لے یرد البلاء وقد ابرما ابراما، خدا دعا کی برکت سے اس بلا کو بھی ٹال دیتا ہے کہ قد ابرما ابراما، یعنی تقدیر الہی میں خدا نے ایک اب کے لیے بلا یقینی رکھ دی تھی، اور یہی اب جس کے لیے بلا خدا نے یقینی رکھی ہے، اس بندے کا ایکسیڈنٹ خدا نہ کرے ہونا تھا، اس بندے نے فلاں صعب العلاج بیماری میں مبتلا ہونا تھا، اس کو اپنے مال میں فلاں خسارہ آنا تھا، اولاد میں، جان میں، لیکن جب یہ عبد دعا کرتا ہے جو اس بلا کے ساتھ خدا نے رکھ دی ہے، تو خدا اس حتمی بلا کو بھی ٹال دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان دعا نہ کرے تو پھر وہ بلا انسان پر آ جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی اس حوالے سے ایک نورانی فرمان ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدعاء یرد ما قدر وما لم یقدر، کہ دعا اسے بھی تبدیل کر دیتی ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور جو تقدیر میں نہیں لکھا گیا دعا اسے بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ تو ان نورانی روایات پہ اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ان میں دیکھیں چند مطلب بیان ہوئے کہ جو دعا نہیں کر سکتا، عاجز ترین اس کائنات کا فرد وہ ہے جو دعا نہ کر سکے۔ بیچارہ، سب سے بڑا بیچارہ اس کائنات کا وہ شخص ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکے۔ دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا ڈھال ہے، دعا چابی ہے خداوند تبارک تعالیٰ کے دنیا اور آخرت کے خزانوں کے دروازے کھولنے کی، اور یہ چابی خدا نے اپنے عبد کے ہاتھ پر رکھ دی ہے۔ بنابراین جب ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں کہ جن میں دعا کو اتنی عظمت عطا کی گئی ہے، تو انسان کی عقل پھر اس سے کیا کہتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہی تو انسانی عقل کا تقاضا ہے نا کہ انسان کو جہاں بھی منفعت نظر آ رہی ہو، اور معمولی سی منفعت کے لیے بھی انسان کتنی محنت کرتا ہے۔ ہمیں اگر 3-4% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو کسی دکان سے، کسی یوٹیلٹی سٹور سے، تو ہم 3-3 4-4 گھنٹے لائن لگتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سودا سلف سستا مل جائے گا۔ ہمیں جہاں تھوڑا سا امکان ہو کہ یہاں شاید ہماری جاب ہو جائے، تو ہم مہینوں محنت کرتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی سلیکشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ کہیں سے تھوڑے سے پروفٹ کی امید ہو، کہیں سے تھوڑے سی آمدن کی توقع ہو، ہم اس کے لیے کتنا خون پسینہ بہاتے ہیں۔ ایک کام ہے جس میں خون پسینہ نہیں بہانا، در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، لمبی صفیں اور لائنیں نہیں لگنی، سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، محنت، انٹرویوز اور ایگزامز پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آرام و سکون سے مصلی عبادت پر بیٹھ جانا ہے، چلتے ہوئے اپنا روزمرہ کا حتیٰ کام انجام دیتے ہوئے صرف مانگنا ہے کس سے؟ اپنے رب سے، جہاں سے کیا ملتا ہے؟ خزائن الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خزانے کھل جاتے ہیں انسان پر۔ تو انسان کی عقل انسان سے یہی کہتی ہے کہ اے انسان، تو جہاں تجھے 10% بلکہ اس سے کم 5% کا بھی کہیں نفع کا امکان ہوتا ہے، یا کسی نقصان سے بچنے کا امکان ہوتا ہے، کسی مادی منفعت کے حصول کی توقع ہوتی ہے، کسی بیماری سے بچنے کے لیے تم کتنے علاج کرتے ہو، کتنے معالجے کرتے ہو، کتنی احتیاطیں کرتے ہو، کتنے ممالک کے بعض لوگ سفر کرتے ہیں کہ شاید وہاں شفا مل جائے، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے پاس، ایک دروازے سے دوسرے، ایک سفارش ایک سے دوسرے کے پاس جا کے، دوسری سفارش تیسرے شخص کے پاس جا کے،
پھر سفارش کرواتے ہیں، کتنے ایڈورٹائزمنٹس اور ان پہ ہم کتنی سیریز ڈراپ کرتے ہیں اپنی، کتنے انٹرویوز دیتے ہیں، اور امکان کتنا ہوتا ہے 10% امکان، اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ محنت اگرچہ انسان کی مادی زندگی کا لازمہ ہے، لیکن اس سے بڑا ایک چینل خدا نے کھولا ہے جسے باب الدعا کہتے ہیں، جو مفتاح ہے، جو دروازہ کھولنے کی چابی ہے۔ تو کیوں نہ انسان جہاں لمبی لمبی لائنیں لگتا ہے، بڑے بڑے روابط بناتا ہے، مٹھائیاں لے کے جاتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، سی وی بناتا ہے، سی ویز ڈراپ کرتا ہے، انٹرویوز دیتا ہے، تو وہاں انسان کیوں نہ آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹس کے لیے، 15 منٹس کے لیے، 10 منٹس، ایون 5 منٹس کے لیے بیٹھ جائے، باوضو ہو کر بیٹھ جائے۔ حتیٰ وضو کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی، تیمم کر لے۔ تیمم بھی نہیں کیا، خدا نے دعا کے لیے شرط نہیں رکھی کہ تیمم کر کے نہیں آؤ گے تو نہیں مانگ سکتے، وضو کر کے اور غسل کر کے نہیں آؤ گے تو یہ عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر حال میں اس کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کر مانگو۔ اس نے اذن دیا ہے وَتَكَفَّلَ الْعِجَابَةَ، اور اس نے قبولیت کی ذمہ داری لی ہے، کفالت لی ہے۔ آپ ایک یتیم کی کفالت لے لیں کہ میں تمہاری فی دوں گا اسکول کی، میں تمہاری یونیفارم خرید کے دوں گا، میں تمہیں بکس لے کے دوں گا، تو آپ کو بھی اگر اسے فی اس کی بر وقت ادا نہ ہو رہی ہو اور آپ بر وقت ادا کر سکتے ہوں، اس کے کپڑے نہ ہوں، اس کی یونیفارم نہ ہو، اس کی بکس نہ ہوں، تو آپ کو شرم آتی ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ جس کے خزانے میں نہ کمی ہے کہ وہ کمی کی بنیاد پر ادا نہ کر سکے، نہ کوئی کنجوسی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کوئی معنی نہیں ہے، اور اس نے اجابت کی جب ذمہ داری لی ہے تو پھر اے انسان آ بیٹھ اس کی بارگاہ میں، طلب کر، یہی تیری عقل کا تقاضا ہے، یہی تیرے دین کا تقاضا ہے۔ تو طلب کے لیے تیار ہونا، اور اس کے لیے تھوڑا پروں کو جھاڑنا کہ میں نے اب خدا سے یہ چیز طلب کرنی ہے، مانگنی ہے، اور حتماً اس دروازے سے یہ چیز وصول کر کے پا کر یہ اپنی مراد اٹھنا ہے، تو تبھی انسان مراد پا سکتا ہے، اور تبھی انسان دعا مانگے گا۔ جب تک دعا کو اس زاویے سے، اس انداز سے دیکھے گا، تو خداوند تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی اور دعا مانگنے کے لیے قلبی آمادگی کی توفیق عطا کرے، اور دعا ہماری قبول فرمائے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔